الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 14 فروری بروز بدھ 2024 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ الفرقان آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 9 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی بے بسی کا بھی بیان فرمایا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ کسی کو نفع نقصان دینا تو کیا دور کی بات ہے، اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اب آیت نمبر 4 پہ غور کیجئے کہ کافروں نے اس کا جواب کیا دیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہنے لگے کفار کہ ان ھذا الا افک افتراہ، کہ نہیں ہے یہ قرآن مگر محض بہتان جو گھڑا گیا ہے، جو گھڑ لیا ہے اس نے، اور مدد کی ہے اس کی اس معاملے میں علیہ قوم آخرون، ایک دوسری قوم نے۔ تو یہاں معاذ اللہ کفار نے 2 الزام لگائے۔ نمبر 1 تو قرآن کو کہا کہ یہ گھڑا ہوا، جس کو کہتے ہیں خود ساختہ کلام، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کی گئی کہ اب اس بات میں وہ خود جھوٹے تھے کہ اگر یہ گھڑا ہوا ہے تو یہ تو کسی سے پڑھے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بظاہر استاد ہے ہی نہیں، تو ڈائریکٹ اللہ سے پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، ہاں اس معاملے میں ایک دوسری قوم ہے، ان کی کوئی مدد کر رہی ہے۔ اشارہ عیسائیوں کی طرف تھا یا یہودیوں کی طرف کہ وہ ان میں ذرا پڑھے لکھے لوگ تھے، تو یہ ان سے مدد لے رہے ہیں، اور اس قرآن کی معاذ اللہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قد جاؤوا ظلما وزورا، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے اور سفید جھوٹ بولا ہے۔ اللہ نے نگد جواب دے دیا کہ فقد جاؤوا ظلما وزورا، انہوں نے یہ ظلم کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا کہ یہ دوسری قوموں سے گھڑ کر قرآن سنا رہا ہے تو یہ ظلم ہے اور جھوٹ بھی ہے، اور قرآن کے بارے میں کہہ رہا کہ قرآن بھی یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے، مذہبی داستان ہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا کفر ہے۔ اب دوسری بات، وقالو، اور کفار نے کہا اساطیر الاولین، یہ تو افسانے ہیں پہلے لوگوں کے۔ قرآن کو کہا، وہ چونکہ قصہ آدم بھی آ گیا، دوسرے نبیوں کے بھی قصے آئے یا نہیں آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائے۔ اب وہ دیکھ رہے تھے کہ بچپن سے لے کر یہی ہے 40 سال تک، اعلان نبوت تک، کہیں ادھر ادھر گئے تو کہہ دیا جی یہ تو پہلے لوگوں کے گھڑے ہوئے قصے ہیں، حالانکہ گھڑے ہوئے نہیں ہیں۔ قرآن نے جو کہا وہی سچ ثابت ہوا۔ اکتتبہا فہی تملی علیہ بکرۃ واسیلا، اس شخص نے لکھوا لیا ہے انہیں، کیونکہ خود نہیں لکھنا، وہ تو پتہ تھا کہ حضور خود لکھتے، یہ نہیں کہ حضور لکھنا جانتے نہیں تھے، اگر سرکار چاہتے تو لکھ لیتے، اور کہیں لکھا بھی ہے معاملات میں، مگر ان کو پتہ تھا کہ یہ لکھتے، اور کسی سے بظاہر لکھنا سیکھا تو کہا جی یہ لکھواتے ہیں، جیسے کوئی بندہ بولتا جائے اور دوسرا لکھتا جائے۔ اور تملا علیہ بکرۃ واسیلا، پہلے چونکہ 2 نمازیں تھی، صبح و شام اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، تو یہ تانا دیا۔ تو اس کا جواب بھی آ گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ کل، اے میرے محبوب فرما دیجئے، انزلہ الذی، کہ نازل کیا ہے اس کو، اتارا ہے اس کو اس خدا نے، یعلم السر فی السماوات والارض، جو جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سارے رازوں کو۔ یہ جواب کیوں آیا؟
کہ اس کو نازل کیا ہے اس خدا نے جو جانتا ہے زمین اور آسمان کے، بولو نا، سارے رازوں کو، بولو سارے، یعنی زمین کی بھی ہر خبر ہے اور آسمان کی بھی، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ کہیں آتا جاتا تو ہے نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ان کے پاس نہیں آتا، تو کیسے یہ سارے مسئلے سنا رہا ہے؟ تو قرآن کو تو وہ اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، تو جواب کیا آیا؟ وہ اللہ نازل کر رہا ہے جو سارے راز جانتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ کسی سے قصے کہانیاں سن کے تمہیں سنا رہا ہے، یا کسی سے لکھوا کے تمہیں سنا رہا ہے، یا کسی کی لکھی ہوئی کہانیاں تمہیں سنا رہا ہے، نہیں، اس کا نازل کرنے والا وہ رب ہے جو آسمان کے سارے راز جانتا ہے اور زمین کے سارے راز جانتا ہے۔ انہو کان عفوا الرحیما، انہو کان غفورا الرحیما، وہ واقعی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی تمہاری بکواس کا جواب تو آ گیا ہے، تو اب کلمہ پڑھ لو، رب معاف فرما دے گا۔ تو جن کی قسمت میں ہدایت تھی وہ قرآن کے جوابوں سے مطمئن ہوئے اور کلمہ پڑھ لیا، جو ہی کلمہ پڑھ رہا اللہ نے سارے کفر کے گناہ معاف فرما لیے۔ وقالو، یہ وہ باتیں تھی جو انہوں نے مذہبی طور پہ کہیں، رد ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک عقلی بات کہی، اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، پھر آپ کہہ دیں گے سیاسی مولوی ہے۔ سیاسی ویسی نہیں ہوں، پراپوگنڈے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے جھوٹا الزام لگانا اگلے پر، بولو جھوٹا، اگر وہ الزام کا جواب دے دے تو پھر کیا کرنا ہے؟ میں نہیں مانتا، یہ بھی کوئی بندہ ہے، اے بھی کوئی انسان ہے، اے دی گل منیے، یہ ویکھو نا کر کی رہے ہیں، ویکھو نا کر کی رہے ہیں۔ ایسی باتیں کر کے کیا ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا کہ کہیں کوئی اس کے قریب نہ چلا جائے۔ یہ دوسرا ہتھیار استعمال کیا، وقالو، کہنے لگے ما لہذا الرسول، کفار کہنے لگے کیا ہوا ہے اس رسول کو، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ دیکھو بھائی، حضور نے کھانا تو کھایا ہے، پر انہوں نے اس کھانے کو اپنے جیسا سمجھا۔ اللہ کرے تسی سمجھ جاؤ، صبح صبح بات بڑی گہری ہے۔ کھانا تو حضور نے کھایا، کھایا نہیں کھایا، پر ان کا کفر کیا بنا کہ اس کھانے کو اپنے جیسا سمجھا۔ اور ہر بد مذہب، بد عقیدہ اور بے ایمان گستاخ رسول کی پہچان یہی ہے کہ وہ نبی کی بشری صفات کو اپنے جیسا سمجھے گا اور اپنی صفات کو نبی جیسا سمجھے گا۔ یہی کافروں نے کیا۔ ان کا کیسا رسول ہے جی، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں پھرتا ہے، چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، کھانا بھی کھاتا ہے۔ اب اہل اسلام کیا کہتے ہیں کہ بھئی حضور نے کھانا کھایا، سنیے سنیوں کا عقیدہ، اس لیے کہ میری امت کو کھانے کا طریقہ آ جائے۔ کون ہے یار سبحان اللہ، اوئے ہوئے ہوئے، وگرنہ اگر حضور نہ کھائیں تو کوئی فرق پڑتا، کیونکہ خود مسلم میں حدیث آ رہی ہے، صحابی سے فرمایا یار تو میری نقل کر کے اتنا کمزور ہو گیا، روزانہ روزے رکھتا ہے اللہ کے بندے، مجھے تو میرا رب کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ تو سرکار کھانے پینے کے محتاج نہیں تھے، کھایا کہ امت کو نمونہ مل جائے۔ کافروں نے اس کو اپنے جیسا سمجھ لیا۔ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، تو یہ بھی کوئی عیب کی بات نہیں۔ اگر رب چاہے تو براق پہ بٹھایا یا نہیں بٹھایا؟ بھائی بولو تو صحیح نا۔ سلیمان علیہ السلام کا جہاز یاد ہے تو حضور کا براق بھول گئے؟ آج تمہارے منہ میں پانی آ رہا ہے حسن نثار جیسے جاہلوں کے منہ میں کہ وہ جی اتنے جہاز بنا لیے، مولویوں نے کیا کیا؟ میں نے کہا ان جہازوں کی کیا اوقات ہے، سرکار کا براق دیکھو نا۔ اور پھر براق بھی مسجد اقصیٰ سے آگے نہیں گیا، آگے حضور کیسے گئے ہیں؟ تو لہذا چلنا بھی اس لیے تھا کہ میری امت کو چلنے کا نمونہ نصیب ہو جائے، طریقہ نصیب ہو جائے، اور امت کو پیغام بھی تو اللہ کا پہنچانا تھا نا۔ تو وہ امت بازاروں میں تھی یا نہیں تھی؟ یار بولتے ہی نہیں ہو آگے سے، بھائی وہ امت فرشوں پر تھی یا عرش پر تھی؟ تو جہاں امت تھی وہاں حضور پیغام لے کر آ گئے، مگر اس پیغام کو اور حضور کے چلنے کو اپنے جیسا سمجھنا جائز نہیں۔ لولا انزل الیہ ملک، ایسا کیوں نہ ہوا کہ اتارا جاتا
اس کی طرف کوئی فرشتہ یعنی کوئی ایسا فرشتہ آتا جو ہمیں بھی نظر آتا اور وہ صاف کہتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، میں فرشتہ ہوں، تو آپ کے پاس فرشتے آتے تھے یا نہیں؟ اچھا بول دے انہیں جنہاں کو لگتا فرشتے کوئی نہیں نے، تواڈے نال بھی ہے نا کہ نہیں؟ اپنی باری بول پے ہو بھائی، ایک ادھر ہے اور ایک ہے اور بھی بہت سارے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ تو سرکار کے پاس فرشتے نہیں تھے؟ سارے ہی فرشتے آتے تھے، اور فرشتوں کا سردار حضور کا غلام تھا، فرشتوں کا سردار بھی حضور کا غلام۔ اب اس کی مثال کیا دوں آپ کو؟ دیکھو بھائی، قرآن میں ہے کہ حرام کھانا جائز نہیں ہے، اور قرآن میں ہے کہ زنا جائز نہیں، مگر کوئی ہاتھ رکھ لے کہ مجھے اس مقام پر دکھاؤ زنا حرام کیسے ہے، اس مقام پر دکھاؤ، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں سورہ فرقان، وہ انگلی رکھ کے کھڑا ہو جائے کہ مولوی صاحب اس مقام پہ دکھاؤ حرام کھانا کہاں لکھا ہوا ہے، حرام ہے، سود کہاں حرام ہے، تو ہم اسے کہیں گے کہ پورے قرآن پہ ایمان لا، بولو پورے قرآن پہ ایمان لا۔ دوسرا بات، چونکہ میرا ایک جگہ مناظرہ ہوا شیعوں کے ساتھ 2009 میں، تو اس نے مجھے یہ کہا، کیونکہ میں نے جب اس کو کہا کہ تو اپنا کلمہ جو تیرا اتنا لمبا ہے 5 حصوں والا 6 حصوں والا، وہ مجھے قرآن سے دکھا دے، کیونکہ عقیدے کی بنیاد تو قرآن ہی ہے نا، اور عقائد میں پہلی چیز تو قرآن کلمہ ہے، تو اپنا کلمہ قرآن سے دکھا۔ کہنے لگا تیرا کلمہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرا مشہور کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، پہلا کلمہ یہی ہے۔ کہنے لگا یہ تو قرآن سے دکھا، میں نے کہا ابھی دکھاتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے قرآن پکڑا، کہہ رہا کٹھا دکھا، نہیں سمجھے، کہنے لگا ایک جگہ سے دکھا۔ میں نے کہا بھائی ذاکر صاحب تیرا سارے پہ ایمان ہے کہ ایک جگہ پہ ایمان ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ میں نے کہا آپ کا سارے قرآن پہ ایمان ہے یا ایک جگہ پر ہے؟ کہنے لگا سارے پر ایمان ہے۔ تو میں نے کہا پھر تجھے لا الہ الا اللہ بھی قرآن سے دکھاتا ہوں، محمد رسول اللہ بھی دکھاتا ہوں۔ پھر کہنے لگا کٹھا دکھا۔ تو میں نے کہا ہم تیرے سوال کے جواب کے پابند ہیں، تیری مرضی کے پابند نہیں۔ یہ ہے تیرا سوال کہ قرآن سے کلمہ دکھا، اس کے پابند ہیں، پر کٹھا دکھا اس کے ہم پابند ہیں، کیونکہ سارا قرآن ہی اللہ کا کلام ہے۔ تو کوئی آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ چھوٹے ہوتے ہوئے ہم پڑھتے تھے تو فلم دیکھتے، پکڑے گئے واپسی آئے، رات کو دیکھی واپس آئے، وہ ٹکٹیں میری جیب میں رہ گئی تھی سینمے کی۔ قاری صاحب صبح سبق سنتے ہوئے ان کی نظر پڑ گئی، نکال لی، قاریوں بھی پتہ سی بھی ٹکٹ بڑی سپیشل ہے، تو کہنے لگے پیر مجھے کہتے تھے سارے، چشتیاں کی بات ہے، کہنے لگے یہ کیا؟ میں کہ استاد جی ہوں کی دسیے تو انہوں پتہ لگ ہی گیا۔ تو کہنے لگے کوئی شرم نہیں آتی، قرآن حدیث پڑھتے ہو، مدرسے میں پڑھتے ہو، مسجد میں رہتے ہو، حیا نہیں آتی؟ اتنا ڈانٹا نا مجھے کہ فلمیں دیکھتے ہو، کوئی حیا نہیں ہے تم میں، یہ ہے وہ، جتنے پھر وہ ساری ٹکٹ سارے منڈے آ گئے نا۔ میں کہ استاد جی تسی دسو بھی سر کٹا انسان فلم کو قرآن چاہیا نہ ویکھو، یہ نہ تسی سانو لتاڑی جا رہے ہو، کتے حدیث چاہیا سین میں نہ جاؤ، سانو وکھاؤ قرآن حدیث چو۔ انہوں نے کہا باقیوں نو رہن دو، اینو کان پڑھاؤ۔ اور لگائی پھینٹی جناب چنگی، اور پھر ایک بات کہی قیمتی جو میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ کہنے لگے بھائی فلم کا حرام ہونا تو ہم تجھے قرآن و حدیث سے دکھا سکتے ہیں، پر فلم کا نام قرآن سے دکھائیں، قرآن تیری مرضی پہ نہیں آیا، رب رسول کی مرضی پہ آیا ہے۔ کوئی سمجھ آئی نہیں آئی؟ وہ کہا سینمے کا نام بھی تجھے دکھائیں تو قرآن تیری مرضی پہ آیا؟ سینمے میں جانا حرام تجھے ثابت کر دیتے ہیں قرآن حدیث سے، پر اس کا نام دکھائیں، یہ ایسا ہو سکتا؟ یہ انہوں نے کہا کہ لولا انزل الیہ ملک، اس پر کیوں نہیں کوئی فرشتہ نازل ہوتا جو ہمیں نظر آئے اور ہم سے آ کر کہے میں فرشتہ صاحب آ گیا جی، آؤ میرے نال ملاقات کرو۔ وہ تے موت والا آنا ہے تے نظر وہ بھی نظر آ جائے تے جٹا نے لبا پا لینا ہے، رانے نے تے نیڑے نہیں لگن دینا۔ یہ تے ڈاڈی قوم ہے، بٹ صاحب بھی آکڑ جان گے، مولوی بھی فتویٰ کر لے گا، خبردار فرشتے آ، پر اللہ نظر آنے دیتا؟ پرساد ہے یا نہیں ہے؟ اس کا بھی جواب ہو گیا۔ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، جو اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈرائے، وہ فرشتہ کیوں نہیں آتا کہ جیڑا کلمہ نہ پڑھے فرشتہ ٹنگ دے وے؟ تو
ایسا ہوا اور ایسا اللہ کی شان بھی اللہ ایسا نہیں چاہتا. کر سکتا ہے اللہ کا یہ طریقہ بھائی جو نماز نہ پڑھے زور تک الٹا لٹکا رہے, کوئی بے نمازی رہ جائے گا؟ مگر اللہ کہتا ہے اس طرح دی نماز نہیں چاہیے, نماز انج چاہیے جی حضور دی محبت پڑھ رہے, میرے عشق میں جا کے پڑھو نا. او یلقا الیہ کنزن, اوئے ہوئے اگلی بات سنو بڑی کمال کی, ایسا کیوں نہ ہوا کہ اتارا جاتا اس کی طرف خزانہ, اس کی طرف آخری بات یہی کہتے ہیں لوگ, سنی بڑھ کے کی لے آئی کی ملیا تینوں, میں کیا ہوں تینوں کیڑا خزانہ دسی ہے جڑا انہاں ساڑھے نال وایا ہے. اللہ کی رضا مل رہی ہے, حضور کی رضا نصیب ہو رہی ہے, پر یہ اس کو بظاہر کوئی خزانہ سمجھتا, کوئی سمجھتا ہی نہیں. کہتے تھے لاؤ کو خزانہ کی ملیا جے مولوی بن کے, کی ملیا جے مدرسے پڑھ کے, حالانکہ مولوی کھا کھا کے مر جاتا ہے, بھوکا مرتا پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. کالج والا طبقہ کہتا ہے مولوی بن کے کھاؤ گے کہاں سے, اور میں کہا جناب تواڈیاں پکائیاں بھی اسی کھانے ہیں, نہیں سمجھے ہو, تواڈیاں پکیاں بھی مولوی کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں, پھر بھی پوچھ رہے ہو کہاں سے کھائیں گے, اپنے پیٹ اور ہمارے پیٹ چیک کر کے دیکھ لو. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ کوئی خزانہ اس کی طرف اترے, او تکون لہو جنتن, یا کم از کم ایک باغ ہی اتر آئے. اس وقت باغوں کی بڑی شان ہوتی تھی, کو باغ آ جائے, خزانہ آ جائے, یا کل منہا, اور جس سے یہ ہر وقت کھاتے پیتے پھرتے رہے. مگر ایسا نہیں ہے, کبھی تو یہ پیڑ پر پتھر باندھ رہے ہیں, کبھی 2 ماہ تک گھر میں چولہا نہیں جل رہا, اور کبھی 3 دن تک کھانے کو کوئی چیز ملتی نہیں ہے. وقال الظالمون ان تتبعون, قرآن کہتا ہے کہ ان ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم ان کی پیروی کرتے ہو, الا رجلا مسحورا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص ہے جس پر جادو کیا گیا ہے. یعنی ایسے شخص کی تم پیروی کر رہے ہو جو جادو زدہ ہے, جس پر جادو کر دیا گیا ہے. اب یہ آخری ان کا جواب تھا, معاذ اللہ جادوگر ہیں حضور پاک. حالانکہ جو جادو سے تعلق رکھتے تھے, جب انہوں نے سرکار کی زیارت کی تو انہوں نے کہہ دیا کہ جادوؤں والی کوئی بات بھی حضور میں نہیں ہے. اس کے جواب تو ان کو بھی پتا تھا کہ ہم بک بک کر رہے ہیں, نہیں سمجھ رہے ہو. اگر جماعت اسلامی کا کراچی کا امیر سیٹ واپس کر رہا ہے یہ سمجھ کر کے یہ مجھے زبردستی دی گئی ہے, تو جتھے جتھے جھرلو پھرے ہیں تو جنہوں نے ٹکٹاں تحفے چ ملیاں نے فتح دیاں, انہوں نے بھی پتہ ہے یا نہیں ہے, پر اندر کوئی تو غیرت ہونی چاہیے نا. لہذا ان کا جواب تو آ گیا. یہ حضور پر کیا الزام لا رہے ہیں کہ معاذ اللہ ان پر تو جادو ہو چکا ہے, یہ تو مسحور ہیں. تو انظر کیف ضربوا, اوئے ہوئے ہوئے, انظر کیف ضربوا, ہائے ہائے ہائے, فرمایا دیکھو تو صحیح. میں اب اس کی کیا مثال دوں. اگر کوئی آپ سے کہے کہ تواڈے علامہ صاحب نو, مفتی صاحب نو سورہ فاتحہ نہیں آندی, جیڑی کہ ہر بچے نو آندی ہے, ہر عام بندے نو بھی, مگر وہ کی کہہ رہا ہے کہ اے جڑا تواڈا خطیب صاحب ہے, مفتی صاحب ہے, علامہ صاحب ہے, امام پاک ہے, تواڈا خطیب صاحب ہے, اینو سورہ فاتحہ آندی, تے تسی اس تے ہن کی آکھو گے؟ آکھو گے یار ویکھ تے صحیح یہ کہہ کی رہے ہیں, نہیں سمجھے, او یار ویکھ تے صحیح, سن تے صحیح, انہیں آکھیا کی ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے. اس تو وڈی کوئی جتی انہیں منہ تے ہور پہ سکتی. انظر کیف, دیکھ میرے محبوب یہ کیا کہہ رہے ہیں, کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی, کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں جیسا ہم نے محبوب کو بنایا ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, کسی عورت نے جنا ہی نہیں جیسا اللہ نے ہمیں بنایا, جیسا میں نے اپنے محبوب کو بنایا ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَیْبٍ, یہ تو کہتے ہیں جادو کا اثر حضور پر ہو گیا ہے. ہم نے تو پیدائش سے لے کر آج تک اور ابد الآباد تک کسی عیب کو, حضور تو کجا اہل البیت, آپ کے گھر اور گھر والوں کے قریب بھی نہیں آنے دیا. کأنک قد خلقت کما تشاء. ہم تو شیشہ دیکھتے ہیں, ایسے ہی کل میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا یار تھوڑا جا قد اور ہو جاندہ, ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ تھوڑا جا قد مولوی ٹھیک بن جانا سی, قد والو رہ گیا.
ہم جب بھی کوئی چیز اپنی دیکھیں آنکھ ایسی ہونی چاہیے تھی, ناک ایسی ہونی چاہیے تھی, پر سرکار کے جسم پاک کے کوئی عیب کیوں؟ کہ حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ انک قد خلقت کما تشاء, لگتا ہے کہ رب آپ سے پوچھ پوچھ کے آپ کو بناتا گیا ہے. یہ ان کو نظر نہیں آیا. تو انظر کیف ضربوا لک الامثال, اے دیکھ میرے محبوب, دیکھو تو صحیح کیسے بیان کرتے ہیں آپ کے متعلق طرح طرح کی مثالیں. فدلوا, سو یہ اس بے ادبی کے باعث گمراہ ہو چکے ہیں. فدلوا, انہیں یہ اندھے ہو چکے ہیں, انہیں کچھ نظر آ ہی نہیں رہا. جادوگروں جس پر جادو کیا گیا ہو اس کی تو کوئی اوقات ہے, اور سرکار کی تو مثال ہی کوئی نہیں. فلا یستطیعون سبیلا, تو اب یہ راہ پا سکتے, اب یہ بولو بھائی ہدایت کے راستے پہ جا سکتے کیوں؟ کہ جس نے ہدایت دینی ہے اسی سے ٹکر ہے. نہیں سمجھے؟ اسی سے بھائی گاڑی چلانے والے ڈرائیور سے لڑ پڑی سواری, اور میں بھی ساتھ بیٹھا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ بولا اس نے بریک مار دی ڈرائیور نے. انہوں نے کہا لا جا. وہ کہہ رہا تھا جلدی چلا, تو بہت آہستہ چلا رہا ہے. اس نے بریک مار کے کھڑی کر دی, کہنے لگا لا جا بھائی تینوں بڑی جلدی ہے. اب یہ لڑ رہا ہے وہ بھی لڑ رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار جب تو ڈرائیور سے ہی لڑ پڑا تو تیرا سفر کیسے ہوگا؟ یا تو تیری اپنی گاڑی ہوتی نا, تو سپیڈ پہ تیری مرضی ہوتی. اب وہ ڈرائیور ہے, گاڑی وہ چلا رہا ہے, اس سے تیری ٹکر ہوگی, گاڑی اس نے روک دی, تو کیا ہم سب بھی تیرے پیچھے ڈوب گئے؟ ہمارا سفر بھی خطرے میں پڑ گیا نہیں پڑ گیا؟ اللہ کہہ رہا ہے فلا یستطیعون سبیلا, اب ان کو ہدایت کی اور مجھ تک پہنچنے کی جنت کا کوئی راستہ نصیب ہو سکتا؟ کیونکہ جس مرکز سے ہدایت ملنی ہے اسی مرکز سے تو ٹکر لیے ہوئے ہیں. جس ذات کے سبب ہدایت ملنی ہے اس سے تو اس پر یہ الزام لگا رہے, کہتے ہیں جادو ہو گیا ہے. تو اب ان کے لیے جہنم کے سوا بولو بھئی کوئی راستہ نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جو خود بخود توحید کے ٹھیکیدار ہیں نا پاکستان میں, بڑے ہی گمراہ ہیں. جتنے بھی فرقے ہیں ان کو حضور کی شان سے چڑ ہوتی ہے, فوری کہہ دیں گے نہیں ایسا نہ کہو. اور خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن والے نے بات ختم کر دی, انہوں نے کہا او ایک کے, اللہ بھی ایک ہی ہے, وحدہ لا شریک ہے, اور اے بھی ایک کے. مخلوق وچ حضور جیسا اپنے حسن وچ یکتا ہے, کمالات وچ یکتا ہے, علم وچ یکتا ہے. او ایک کے اے ایک کے, میں کو ہر دم ڈوہاں دی سیک کے, جیڑا ایک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک کے. کوئی خدا کے برابر کسی کو لائے مشرک ہے, جو مصطفیٰ کے برابر کسی کو لائے یا مصطفیٰ کو اپنے برابر لائے وہ کافر ہے. او ایک کے اے ایک کے, میں کو ہر دم دوہاں دی سیک کے, جیڑا ایک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے. الحمدللہ سنی کہتے ہیں خدا جیسا بھی کوئی نہیں, مصطفیٰ جیسا بھی کوئی نہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے اور یہ اپنے کمالات میں سب سے اعلیٰ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اسی عقیدے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.